عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس آن لائن کلاسز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، 11ویں جماعت علم سیاسیات کا ہمارا دوسرا چیپٹر آزادی اور حق، لبرٹی اینڈ رائٹ، جس کو کہا جاتا ہے آزادی اور حق کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے قبل ہم نے آزادی کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ آزادی کسے کہا جاتا ہے، حق کسے کہا جاتا ہے۔ آزادی اور حق دو الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ آزادی سے مراد بندشوں کا نہ ہونا آزادی کہلاتا ہے، یا آزادی سے مراد نجات ہے۔ پابندیوں اور بندشوں کا نہ ہونا آزادی کہلاتا ہے۔ ایک فرد کے لیے، ایک فرد کی نشو و نما کے لیے آزادی جو ہے بہت اہمیت و افادیت رکھتی ہے۔ آزادی اور فرد کی نشو و نما میں براہ راست تعلق ہے۔ ایک فرد کو جتنی زیادہ آزادی حاصل ہوگی اتنی اس کی نشو و نما تیز رفتاری سے انجام پاتی ہے، اور فرد پر جتنی پابندیاں اور بندشیں عائد کی جائے گی تو اس کی نشو و نما اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، انسانی نشو و نما کے لیے یا کسی بھی فیلڈ یا کسی بھی شعبے کی نشو و نما کے لیے آزادی کا ہونا ضروری ہے۔ آزادی کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ سماجی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، کوئی بھی طرح کا شعبہ ہو۔ ہر شعبے کی ترقی اور نشو و نما کے لیے آزادی کا ہونا ضروری ہے۔ آزادی کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آزادی سے مراد بندشوں کا نہ ہونا ہے، آزادی سے مراد نجات ہے، آزادی سے مراد بری ہے۔ تو جیسا کہ ہم دستور بھی پڑھتے ہیں، ہمارے دستور کے اندر آزادی سے متعلق بہت ساری دفعات موجود ہیں، جیسے مذہبی آزادی، سیاسی آزادی، معاشی آزادی۔ تو ہمارا دستور ان تمام آزادیوں کی ضمانت دیتا ہے، ان تمام حقوق کی ضمانت دیتا ہے کہ ایک فرد جو ہے ایک فرد کو سیر و تفریح کی آزادی ہے، ایک فرد کو رہائش اختیار کرنے کی آزادی ہے، روزگار کا انتخاب کرنے کی آزادی ہے۔ ایک فرد کو روزگار کا انتخاب کرنے کے علاوہ ہمارا دستور جو ہے مذہب تبدیل کرنے کی آزادی دیتا ہے، مذہب کی تبلیغ کی بھی آزادی دیتا ہے، مذہب کی اشاعت کی بھی آزادی دیتا ہے۔ تو ہمارا دستور جو ہے مختلف طرح کی آزادی جو ہے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ دراصل ہمارے دستور کے اندر ان تمام دفعات کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ سماج کی بہتر طریقے سے نشو و نما ہو سکے اور ایک بہتر سماج تشکیل پا سکے۔ سیاسی آزادی دی گئی ہے تاکہ لوگوں کی سیاسی، معاشی تمام طرح کی آزادی اس لیے دی گئی ہے تاکہ لوگوں کی بہتر طریقے سے نشو و نما ہو سکے، لوگوں کی بہتر طریقے سے ترقی ہو سکے، لوگوں کی فلاح و بہبود ممکن ہو سکے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمارا جو سبق ہے، ہمارا جو چیپٹر ہے، اسی سے تعلق رکھتا ہے آزادی۔ جیسا کہ آزادی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ آزادی کیا ہے۔ آزادی سے مراد عام اصطلاح میں ہم لے سکتے ہیں کہ بندشوں کا نہ ہونا ہے۔ حقوق ایک فرد کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار میں رہ کر وہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے، اپنی سرگرمیوں کو انجام دیتا ہے، اس دائرہ کار سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہ حقوق اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر دستور کے اندر بہت ساری آزادیاں دی گئی ہیں، جیسے بولنے کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی، تبلیغ کی آزادی اور مختلف طرح کی آزادیاں جو دی گئی ہے، یہ دراصل ملک کے باشندوں کی بہتر نشو و نما اور ترقی کے لیے یہ تمام طرح کی آزادیاں دی گئی ہے۔ تو آزادی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ آزادی ایک پازیٹیو ہوتی ہے اور ایک نگیٹیو ہوتی ہے، دو طرح کی، منفی اور مثبت ہوتی ہے۔ منفی آزادی، جیسے ہم اس مثال کے ذریعے ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں، جیسے بہت سارے سینٹنس کے ذریعے ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں، بہت سارے نکات کی مدد سے ہم منفی اور مثبت آزادی کو واضح کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسے میں کسی کا غلام نہیں ہوں، یہ جملہ دراصل منفی آزادی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی جملے کو اس طرح سے اگر ہم بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کا خود مالک ہوں، میں اپنی ذات کا خود مالک ہوں، تو یہ مثبت آزادی کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اور بھی ہم لے سکتے ہیں یہاں پر کہ میں
تم بڑے نہیں ہو، یہ منفی آزادی، منفی جملہ ہے، یہ منفی آزادی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ مثبت آزادی کا اظہار کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح سے منفی آزادی اور مثبت آزادی، آزادی کے متعلق دو تصورات ہیں، ایک منفی آزادی اور دوسرا جو ہے مثبت آزادی ہے۔ تو مثبت آزادی ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم اس ویڈیو کے اندر منفی آزادی کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اپنے نقطے پر واپس آتے ہیں۔ منفی آزادی، نیگیٹو لبرٹی جس کو کہا جاتا ہے، ایلیٹ اور نیو لبرل سسٹم کے اثرات سے منفی آزادی کے تصور کو عروج حاصل ہوا۔ ان کے تصورات سے منفی آزادی کو عروج حاصل ہوا۔ ایلیٹ کے مطابق، ایلیٹ لبرل سسٹم کے مطابق کم سے کم حکومت کے اصول پر منحصر، یعنی حکومت کی پابندیاں کم سے کم ہو، حکومت کی بندشیں کم سے کم حکومت کے اصول پر منحصر، جبکہ نیو لبرل جو نظام میں آزاد تجارت کے اصول کو پیش کرتا ہے، یہ نیو لبرل، تو ان دونوں کے درمیان تو یہ تمام آزادی پر تمام بندشوں کو منفی آزادی کا تصور نظر انداز کرتا ہے۔ آزادی، منفی آزادی جو ہے، آزادی پر کسی قسم کی بندش نہ ہو اور تمام بندشوں کو منفی آزادی جو ہے کا تصور جو ہے اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں کسی بھی شعبے کی دخل اندازی کو پسند نہیں کرتا، یا انسانی زندگی کے علاوہ انسانی زندگی میں حکومت کی کسی بھی طرح کی دخل اندازی کو یہ نظر انداز کرتا ہے، یہ پسند نہیں کرتا۔ آزاد خیالی جو ہے منفی آزادی کا بنیادی تصور ہے، جیسا کہ بینتھم نے اپنی کتاب لکھی، مینول آف پولیٹیکل اکانومی نامی کتاب میں آزاد مالیاتی نظام کی ہمت افزائی کی، آزاد مالیاتی نظام کی حوصلہ افزائی کی بینتھم نے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ منفی آزادی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے جے ایس مل آزادی کی حفاظت کے لیے سیاسی سماجی شعبے کی دخل اندازی کو نظر انداز کرتا ہے۔ برلن، کام کرنے کی آزادی منفی آزادی ہوتا ہے، جبکہ کام کو ثانوی درجے میں شامل کیا گیا، ثانوی درجہ حاصل ہے، جبکہ کام کرنے کی آزادی کو زیادہ اہمیت بھی حاصل ہے۔ منفی آزادی کام کے اثرات کی پیمائش نہیں کرتی۔ اسی طرح سے فریڈرک ہے، انفرادیت کی حوصلہ افزائی کی ہے فریڈرک نے، آزادی سے مراد کسی بھی قسم کی پابندی کا نہ ہونا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آزادی جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے ہماری زندگی میں، جیسا کہ آزادی کے بغیر انسانی نشو و نما اور ترقی ممکن نہیں ہے، آزادی کے بغیر معیشت کی ترقی نشو و نما ممکن نہیں ہے، آزادی کے بغیر سماج کی ترقی اور نشو و نما ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا دستور جو ہے ان تمام طرح کی آزادیوں کی ضمانت دیتا ہے۔ ہمارے دستور کے اندر تمام طرح کی آزادی دی گئی ہے، لیکن ہمارے دستور کے اندر تمام طرح کی آزادی کو بیان کیا گیا ہے، تمام طرح کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لامحدود آزادی ہے، بلکہ ہمارے دستور نے ایک دائرہ کار متعین کیا ہے۔ اس دائرہ کار میں رہ کر ایک فرد اپنی آزادی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے بہت طرح کی آزادیاں ہیں، تو مثال کے طور پر جیسا یہاں پر بیان کیا گیا اظہار خیال کی آزادی۔ اظہار خیال کی آزادی سے مراد ہے ایک فرد اپنے خیالات کا اظہار آزادانہ طور پر کر سکتا ہے، لیکن اس اظہار خیال کی آزادی کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ نظم و نسق برقرار رہے، مذہبی رواداری برقرار رہے، اس کے علاوہ علاقائی شناخت برقرار رہے، مختلف ان تمام چیزوں کا پابند بنایا گیا ہے کہ ایک فرد جو ہے اپنی دی گئی آزادی کے دائرہ کار میں رہ کر اپنی آزادی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ تو اظہار خیال کی آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر بے جا
तनकीद करें, दूसरों को गालियाँ दें, दूसरों को गालियाँ दें। इज़हार ख़याल की आज़ादी का मतलब ये नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क ने, हमारे दस्तूर ने इज़हार ख़याल की आज़ादी को भी बहुत सारी चीज़ों का पाबंद बनाया है, यानी एक तरह की महदूद आज़ादी दी गई है। हमारे दस्तूर ने इस बात का ख्याल रखा है कि जितनी एक फ़र्द की नशो नुमा के लिए आज़ादी ज़रूरी है, उतनी आज़ादी हमारा दस्तूर उतनी आज़ादी देने की ज़मानत देता है। लेकिन हमारा दस्तूर लामहदूद आज़ादी की ज़मानत इसलिए नहीं देता क्योंकि इससे दूसरे अफराद की नशोनुमा मुतासिर ना हो। एक फ़र्द हर फ़र्द जो है अपने दायरे कार में रहकर अपनी आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। इसी तरह से हमारा दस्तूर और बहुत सारी आज़ादी देता है, जैसे सियासी अदारों को कायम करने की आज़ादी देता है, तालीमी अदारों के कायम करने की आज़ादी देता है, अंजुमन साजी की आज़ादी देता है। इसके अलावा मज़हब की आज़ादी देता है, तब्दीली मज़हब की आज़ादी देता है। इसके अलावा कहीं मुल्क के किसी भी कोने में रिहाइश पजीर होने की, सुकूनत पजीर होने की आज़ादी देता है। मुल्क के किसी भी कोने में रोज़गार हासिल करने और तिजारत करने की आज़ादी देता है। तो ये तमाम आज़ादियाँ दी गई है, लेकिन इन तमाम आज़ादियों का एक मुतय्यन दायरे कार है। उस दायरे कार में रहकर एक फ़र्द अपनी तमाम आज़ादी का इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारे दस्तूर ने आज़ादी को इस तरह से वाज़ेह किया है, इस तरह से आज़ादी की ज़मानत दी है।